أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، اور میرے لیے میرے اپنے کنبے سے ایک وزیر مقرر کر دیں، ہارون جو میرا بھائی ہے، اس کے ذریعے سے میرا ہاتھ مضبوط کر اور اس کو میرے کام میں شریک کر دیں۔ سچ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ محترم حضرات، یہ 25 سے لے کر 32 آیتیں ہیں جس کی تلاوت میں نے کی سورہ طٰہٰ سے، اور اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے رکھا، اور پچھلے وقت ہم اس کی وضاحت بھی سن چکے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کہا کہ آپ کو فرعون کے پاس جانا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میرا سینہ نہیں کھلتا ہے، اے پروردگار میرے سینے کو کھول دی، یعنی مجھے شرح صدر عطا فرما اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کو سلجھا دے، یعنی بات ایسی کروں کہ سامنے والا سمجھ لے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، اور میرے لیے میرے اپنے کنبے سے ایک وزیر مقرر کر دے، یعنی اپنے خاندان سے، ہارون جو میرا بھائی ہے، یعنی ان کے بڑے بھائی تھے، 3 سال بڑے تھے ان سے، اور بہت فصیح بولتے تھے، ابھی وہیں تھے، مصری میں تھے وہ، تو ان کے بارے میں مانگا، اس کے ذریعے سے میرا ہاتھ مضبوط کر اور اس کو میرے کام میں شریک کر، اور کہا انہوں نے کہ اس کے ذریعے سے میرے بازو، میرے ہاتھ، اس کا سپورٹ مجھے ملے، ہارون کا، میرے بڑے بھائی کا، تو مجھے بڑا سپورٹ ہوگا، اور میرے کام میں بھی اس کو شریک کر دے، ان کو بھی نبی بنا دے۔ اب یہ کیوں کہا؟ تو اس کے آگے کیا آیت ہے؟ کئی نسبح کا کثیرا و نذکر کا کثیرا، تاکہ ہم خوب تیری پاکی بیان کریں اور ہم خوب تیرا چرچا کریں اور تیرا ذکر کریں، تیرے بات کو پھیلائیں۔ اس لیے چاہیے، کیا کریں گے؟ میرا بھائی ہے میرے ساتھ، اسی لیے ہمارا خاندان ہمیں کیوں چاہیے، ہماری جائیداد، ہماری پراپرٹی ہمیں کیوں چاہیے؟ تاکہ ہم اپنی اللہ کی بات کو لوگوں کے سامنے واضح طور پہ رکھ سکیں۔ ہم کمزور رکھیں گے تو نہیں ہو سکا، ہمارا خاندان ہمارے پیچھے نہیں رہے گا تو ہم کیسے اللہ کی بات لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں؟ تو انہوں نے اپنے خاندان کا سپورٹ بھی مانگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھی زبان بھی مانگی اور طاقت بھی مانگی، اور کہا کہ یہ اس لیے کہ ہم تیری پاکی بیان کریں، ہم کو اللہ تو اچھا رکھے ہو کیونکہ ہم تیری پاکی کریں۔ اگر سب ہم کر رہے ہیں، ہم نماز ہی نہیں پڑھ رہے، ہم اللہ کی تسبیح نہیں کر رہے ہیں، اللہ کی پاکی نہیں بیان کر، پھر یہ کیا فائدہ ہے؟ خاندان، گھر، شادی، بچے، جائیداد، اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو یہ سب چاہیے تاکہ ہم سکون کے ساتھ تیری پاکی بیان کریں، وہ نذکروں کا کثیرا، اور تیری بہت یاد۔ جب بھی ہم کہیں کہ اللہ نے زندگی دی، اللہ نے موت دی، جو رزق دے رہا ہے اللہ دے رہا ہے، ہر وقت اللہ کا ذکر کریں۔ ایسے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، کیا ہے یہ؟ سبحان اللہ یعنی اللہ پاک ہے، الحمدللہ یعنی ساری تعریف اللہ کے لیے، اللہ اکبر یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ سب ذکر ہے۔ اور کوئی اچھی بات کرنا، اللہ کا بات کسی کے سامنے کرنا، وہی ذکر ہے، یہ بھی میں نے بتایا۔ انکا کنت بنا بصیرا، بے شک تو ہم کو دیکھتا ہے، تو ہر وقت جو ہے ہم کو دیکھ رہا ہے۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے جواب دیا، قال قد اوتیت سئلک یا موسیٰ، قد اوتیت، قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اس نے کہا یقیناً تجھے دیا گیا جو کچھ تو نے مانگا ہے موسیٰ، یہ ساری تیری درخواست، تیرا سینہ کھول دیں گے، تیری بات کو سمجھنے کے لائق بند کر دیں گے، ہے نا؟ یہ جو 4 چیزیں ہیں کہ میرا سینہ کھول دیں، میرے کام کو آسان کر دیں، میری زبان کی گرہ کو کھول دیں، اور میں ایسی بات کروں کہ لوگ سمجھ سکیں، اور ہارون کو میرا وزیر بنا، تو یہ سب ہم نے تمہاری باتوں کو قبول کر لیا، تمہاری دعاؤں کو ہم نے قبولیت بخش دی، یہ سب ہوگا۔ پھر اللہ نے یاد دلایا
وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اور یقیناً اے موسیٰ علیہ السلام ہم نے اس سے پہلے بھی تم پہ ایسی احسان کیا ہے. یہ تم اب مانگ رہے ہو دعا، لیکن اس سے پہلے ہم تم پر احسان کر چکے ہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو، یہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں معلوم تھا کہ اللہ کا خاص احسان ان پہ ہے، پرورش پائی جا رہی ہے اللہ کی نگرانی میں. تو اللہ نے کہا کہ یقیناً ہم نے تم پر احسان کیا ہے اس سے پہلے بھی. اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، اور یاد کرو وقت جب ہم نے وحی کی تمہاری والدہ کی طرف جو کچھ کی وحی کی. آپ کے ساتھ ہی نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم نے وحی کی، یعنی وحی کا مطلب ہے اشارہ کرنا، دل میں کوئی بات ڈالنا. عقل میں کوئی بات آتی ہے، سلجھ جاتی ہے، آدمی کو سمجھ میں آتا ہے کہ مجھے ایسی کرنا چاہیے، اس کو صاف معلوم ہوتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے کہہ رہا ہے کہ یہ کام کرو. تو کیا وحی کی گئی تھی، کیا بات دل میں ڈالی گئی تھی موسیٰ علیہ السلام کی امی کے؟ ان اخذی فیہ فی التابوت، کہ ایک تابوت بنا، ایک جھولا بنا چھوٹا، اور اس میں موسیٰ علیہ السلام کو رکھ دی. وخذی فیہ فی الیم، اور پھر اس کو سمندر میں، وہ جو نیچے دریا ہے، بڑا ندی بہہ رہی ہے سمندر کے جیسی، تو اس کے اندر اس کو ڈال دیا. گھبرا فَلْيُلْقِهِ الْيَمَّ بِالسَّاحِلِ، تو کیا ہوگا، وہ دریا اس کو کنارے پہ ڈال دے گی. تو نے بچے کو ڈال دیا اس پہ، اور اس کو ڈال دیا تو نے ندی میں، اور ندی اس کو ڈال دے گی کنارے. یَأْخُذُهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ، پھر اس کو پکڑ لے گا، اس کو حاصل کر لے گا، جو میرا بھی دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن ہے، جو خدا کا بھی دشمن ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کا بھی دشمن ہے، یعنی فرعون یہ بچے کو پکڑ لے گا، نکالے گا اس میں سے. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور میں نے اپنی طرف سے تیرے لیے محبت ڈال دی کہ کوئی بھی ہو اس کو اتنا پیارا لگے بچہ کہ دل چاہے کہ اس کو بوسہ دینا، اس کو گلے میں لینا، چھوڑنا نہیں. اتنی پیاری محبت کی شکل بھری، محبت سے بھری ہوئی شکل اللہ تبارک تعالیٰ نے بنا دی. لِتُثْنِيَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ میں تیری پرورش کروں اپنی آنکھوں کے سامنے. دیکھیے بڑی بات کرنے کو، آپ سمجھو ایک بادشاہ ہے، اسے ایک غریب آدمی کو بولیں گے نا بات کر، پہلے تو انہیں تھر تھرا جائے گا، اس کی زبان ہی نہیں کھلتی. لیکن راجکمار ہے، اس کے لیے کیا پرابلم ہے، وہ شاہی دربار میں روزانہ راجا سے بات کرتا تھا. اب اس سے کہیں گے بات کرو تو اس کے لیے کوئی مشکل ہے کیا؟ ابھی کسی منسٹر سے ملنا ہے، ان کے پاس جو روز لوگ ہیں ان کے لیے کیا پرابلم ہے نا. کہیں کہ امیر بھی کوئی ہے تو اس سے بھی لوگ ایسی کرتے ہیں، اتخاذ سے ملتے ہیں کرتے ہیں، مگر اس کے ساتھ والے بہت آسانی سے بات کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے یہاں کرنا تھا، ان کو بادشاہوں کی جیسی تربیت دینا تھا، ان کے اندر انفیریٹی کمپلیکس نہیں رکھنا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، لِتُثْنَىٰ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ تو میرے آنکھوں کے سامنے پرورش پائے. اب جب انہوں نے چھوڑ دیا تھا تو انہوں نے، ان کی ایک بہن تھی، ان سے بڑی کی بہن، تو ان کی ماں نے کہا تھا کہ دیکھو اب یہ تابوت میں نے جھولا بھیج دیا ہے، اب تو جا کر دیکھ کہ اس کو کون پکڑتا ہے. اس کا ذکر اللہ کر رہا ہے. اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَقْتُلُ، اور یاد کرو جب تیری بہن چلی تھی اور اس نے کہا تھا کیا میں بتاؤں تمہیں اس کا پتہ جو اس کی اچھی کفالت کرے. وہ دیکھتی بھی گئی، اور دوسری جگہ ہم نے پڑھا، یہاں بھی آگے بھی آئے گا کہ وہ نظریں بچاتی بھی. ان کی ماں نے کہا تھا نظریں بچانے تو تجھے بھی پکڑ لیں گے، تو وہ چھپتی بھی جھاڑیوں میں سے دیکھ رہی تھی کہاں جائے. اب یہ سیدھا جب اس کے اندر چلا گیا تو یہاں تک بات مطلب بتایا گیا کہ جب وہ وہاں گیا اس نے کسی کا دودھ نہیں پیا بچے نے، اب اس کو دودھ کون پلائے. تب ان کی بہن نے سامنے آ کر کہا تھا هل ادلکم علی من یکفل، کیا میں تم کو بتاؤں اس کی کفالت کون اچھا کر سکتا ہے. فرجعناک الی امک کی تقر عینها ولا تحزن، اور پھر ہم نے تمہیں لوٹا دیا تمہاری والدہ کی طرف تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کرے. کہا کہ دیکھو ہم نے کیسے کیا، تجھے تو معلوم نہیں، تو بچہ تھا، جب دودھ پیتا بچہ تھا، معلوم بھی نہیں، تو اب دعائیں کر رہا ہے کہ بھئی کر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام. تو انہوں نے کہا کہ میرے بھائی کو بنا دو، میری زبان، مگر جب تم بولنے کی بھی لائق نہیں تھے، ابھی ماں کی گود میں تھے، تب بھی ہم نے تم پہ احسان کیا کہ تم کو جھولے میں ڈالا،
وہ ندی میں گیا اور پھر فرعون نے اس کو لیا، پھر تمہاری بہن نے ان کو بتایا اور پھر ہم نے تمہیں لوٹا دیا تمہاری ماں کے پاس تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی، ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی، کیونکہ وہ سارے بچوں کو قتل کرنے والا تھا۔ اب خود بادشاہی کی طرف سے وہ آ گیا پالنے کے لیے بچہ، اور وہ غم نہ کرے۔ ایک پہلا احسان تو یہ کیا تھا۔ دوسرا احسان یہ کیا وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، تم نے ایک نفس کو قتل کر دیا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام آئے تھے اور وہ قبطیوں کا تھا اور یہ بنی اسرائیل کے تھے۔ وہاں ایک قبطی جو مار رہا تھا بنی اسرائیل کو، اس نے پکارا موسیٰ علیہ السلام کہ مجھے بچاؤ، یہ اچھے تھے، باڈی وغیرہ اچھی تھی، یہ گئے اور انہوں نے جیسے ایک گھونسا مارا اس کو، اس نے وہیں دم توڑ دیا۔ اس نے کہا یہ شیطان کی چال تھی، شیطان نے مجھے بہکا دیا۔ لیکن ان کے ایک دوست آئے اور انہوں نے کہا کہ تیرے قتل کے منصوبے ہو رہے ہیں دوسرے دن اور تجھے مارنے کا پروگرام ہے تو چلا جا۔ اس وقت مدین پہ چلے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام۔ تو اس کا ذکر اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم نے ایک نفس کو قتل کیا تھا، پھر ہم نے ہی تمہیں اس غم سے نجات دی، اس مصیبت سے نجات دے دی تم کو۔ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور ہم نے تم کو آزمایا، بڑی آزمائش تھی، بڑی آزمائش تھی۔ تم نے قتل کر دیا تھا، اس کے بدلے میں تم قتل ہو سکتے تھے، لیکن ہم نے تم کو بچا لیا ہے موسیٰ۔ تم تو آج دعا مانگ رہے ہو، لیکن اس وقت تو تم نے بغیر دعا مانگے بھی ہم نے تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا۔ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، پھر تم نے ایک زمانہ مدین میں گزارا، گئے مدین میں، وہاں شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے تمہارا نکاح کر دیا، اب تم کو بچے بھی ہو گئے، تو تم نے ایک زمانہ گزارا۔ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدْرٍ يَا مُوسَىٰ، اور پھر تم ہمارے ٹھہرائے ہوئے وقت پہ یہاں آ گئے۔ یہ بھی وقت ہمارا ٹھہرایا ہوا تھا، تم رات میں آنے والے تھے، بچوں کو نکل رہے تھے، ہم کو تمہیں وحی دینا تھا، ہم نے برابر وقت پہ تم کو یہاں پر کوہ طور پہ لا لیا ہے نا، طور کی پہاڑی پر۔ اور یہ جو پہلے ذکر آیا کہ طوا کی وادی پر ہم نے تم کو جو ہے برابر وقت پہ لا لیا۔ فَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور میں نے تجھے بہت اچھا تیار کر لیا ہے اپنے نفس کے لیے، اپنے کام کا بنا لیا ہے۔ تو یہ سمجھ رہا ہے مجھے نہیں آ رہا، تو ماں کے پیٹ میں تھا جب سے ہم تجھے تیار کر رہے تھے، بڑا پیغمبر ہے تو جو پیغمبر ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں، ماں کے پیٹ سے اللہ تبارک تعالیٰ کو تو معلوم ہی ہے اس کو بنانا ہے، تو وہیں سے ان کی نگرانی، پرورش، ان کا بچپن کیسے گزرے گا، ان کو بہت بری باتوں سے بچاتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ ان کو پہ بہت رحمت اور شفقت فرماتا ہے، عام لوگوں پہ بھی، پیغمبروں پہ سب سے زیادہ۔ وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، میں نے تجھے اپنے کام کا بنا لیا ہے۔ اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی الذکر، تو تم جاؤ، تو جا اے موسیٰ علیہ السلام، تم جاؤ اور تمہارا بھائی بھی میری نشانی کے ساتھ، میری آیتوں کے ساتھ جاؤ تم وہاں پر۔ ولا تناتی فی الذکر، اور میرے ذکر میں غفلت نہیں برتنا، اللہ کو نہیں بھولنا کرو۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، ہر وقت اللہ کا ذکر، اللہ سے جڑے رہنا۔ اصل تمہاری طاقت، تمہاری انرجی، جیسا ہم بیٹری چارج کرتے ہیں تو اگر چارج نہیں کریں بیٹری کام ہی نہیں، ایسا اللہ کا آپ جتنا ذکر کریں آپ چارج ہوتے رہتے، آپ کو طاقت ملتے رہتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ۔ آپ اللہ سبحان اللہ کہیے، الحمدللہ کہیے، قرآن کی کوئی آیت پڑھیے، نبی کا ذکر کیجیے، احادیث پڑھیے، کوئی نیک بات، تو اس سے آپ کو انرجی ملتی رہتی ہے، طاقت ہے نا، کھانے پینے سے نہیں بلکہ ذکر سے ملتی ہے۔ اذهبا الی فرعون انہ طغی، تو جاؤ تم دونوں، اذهبا، اب دونوں جاؤ فرعون کے پاس، کہ وہ سرکش ہو گیا ہے، وہ نہیں مان رہا ہے، وہ بنی اسرائیل کو بہت ستا رہا ہے، تو تم اس کے پاس جاؤ۔ فَقُلَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اور اس کے ساتھ بڑی نرمی سے بات کرو۔ دیکھو غصے میں آ کے اگر آپ بات کریں نا، کوئی بھی آپ کی ہدایت کو قبول نہیں کرتا۔ ڈائلاگ وغیرہ کیسے ہونے چاہیے؟ سکون کے ساتھ۔ آپ دیکھیے جو لوگ ہیں دلیل سے اپنی بات کرتے ہیں، ہے نا، ابھی جو ڈیبیٹ ہوا تھا ایک شمائل ندوی اور جاوید اختر، کتنا سکون سے بات چیت، کوئی جھگڑا تھا، میں نے ایسا کہا، تو نے ایسا کہا، اب یہ ٹی وی پہ جیسے جھگڑتے رہتے ہیں، بالکل غلط، سکون سے بات ہونی چاہیے اور نرمی سے بات کرنی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ بے شک وہ بادشاہ ہے، اس کی قدر ہونی چاہیے، فرعون بہت بڑا بادشاہ ہے، جا کے تم ڈرا کے اس سے بات نہیں کر سکتے، بالکل اس کو نرم لہجے میں اس کے ساتھ بات کرو۔ لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، ہو سکتا ہے کہ وہ یاد دہانی قبول کر، اس کو پسند آ جائے، آپ اتنے اچھے ڈھنگ سے بات رکھو تو وہ اس کو یاد دہانی ہو جائے، یا پھر وہ اللہ سے ڈرے،
کہ صاحب اللہ کے پیغمبر میرے پاس آئے ہیں، مجھے بتانے کے لیے ہیں، اگر میں انکار کروں گا تو میں بہت نقصان میں پڑوں گا، ایسا محسوس ہوگا اس کو۔ قال، ان دونوں نے کہا، ربنا انک نخاف ان یفرط علینا، انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، بے شک ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پر ہاتھ ڈال دے، یعنی پکڑے گا، ہم کو جیل میں ڈالے گا، ہم تو اس کے راج میں جا رہے ہیں، اب کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں کے ملک میں ہو رہا ہے ایسا، کب کس کو پکڑ کر لے کے جائیں، کب کس کو جیل میں ڈالیں، کب کس کو قتل کریں، وہ تو فرعون کا زمانہ۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم کو ڈر ہے کہ وہ ہم پر ہاتھ ڈالے گا، او ان یطغا، یا ہم پر وہ زیادتی کرے، ہمارے ساتھ سرکشی کرے، ہم کو تکلیف دے، ہم کو سزا دیں، یا ہم پر پل پڑے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا، قال، اب قال اللہ نے کہا، لا تخافا، تم دونوں مت ڈرو، اننی معاکما اسمع و ارى، میں تم دونوں کے ساتھ، بار بار معاکم بولے تو سب ہوتے، معاکما تم دونوں کے ساتھ، اسمع و ارى، میں بہت اچھا سن رہا ہوں اور میں دیکھ بھی رہا ہوں۔ میں وہاں رہوں گا، میں کہیں جاؤں گا نہیں، دوسرے تمہارے دونوں کے ساتھ میں بھی رہوں گا وہاں نا، تیسرا۔ تو تم یہ سمجھ رہے ہو کہ وہ ہم پہ ہاتھ ڈالے گا، ہم پہ پل پڑے گا، ہم کو سزا دے گا، تو یہ خوف اپنے دل سے نکال۔ فاتیاہ فقلا انا رسول ربک فارسل معانا بنی اسرائیل، بس جب وہاں وہ پہنچے، جاؤ اس کے پاس اور کہو کہ ہم تیرے رب کے فرزند، یعنی جاؤ تم اور تم دونوں مل کر یہ کہو کہ ہم دونوں رسول ہیں تیرے رب کی، فارسل معانا بنی اسرائیل، تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج، یہ جو تو نے غلام بنا کے رکھا ہے، ان سے بدوا مزدور بنایا ہوا ہے، تو ان سے کام لے رہا ہے، تو ان کو چھوڑ دے اور ہمارے ساتھ کر دے، کیونکہ ہم اللہ کے پیغمبر ہیں، یہی دعوت ہم لے کر آئے ہیں، ایک تو اللہ کو مان اور صرف ہم بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے، ولا نعذبہم، اور ان کو عذاب نہ دے، ان کو تکلیف نہ دے، ہے نا، ان کو مصیبتوں میں نہ ڈال۔ وہ ان کو مزدوری بھی نہیں دیتا تھا، کام لیتا تھا، کوڑے مارتا تھا، بڑی تکلیف میں تھے اوپر بنی اسرائیل، تو کہا کہ تم انہیں عذاب نہ دو۔ قد جئناک بآیۃ من ربک، اور یقیناً ہم لے آئے ہیں تیرے پاس اللہ کی نشانیاں، اللہ کی نشانی لے کر آئے ہیں، نشانیاں، آیت۔ والسلام علی من اتبع الہدی، اور سلامتی ہے اس کے لیے کوئی رنج و غم کا معاملہ نہیں ہے، جو ہدایت کو قبول کرے، اللہ کی رہنمائی کو قبول کرے، اللہ کی ہدایت کو قبول کرے، تو اس پہ سلامتی ہے۔ انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی، بے شک یقیناً ہم پہ یہ وحی کی گئی ہے کہ بے شک اللہ کا عذاب ہے اس کے لیے جو جھٹلائے اور جو کہے گا کہ تم رسول نہیں ہے اور منہ موڑ کے چلے گیا، کوئی عزت نہیں دے رہا نبی کو، تو اس کے لیے پھر عذاب ہے۔ ہدایت قبول کر لے، سلامتی ہے، جھٹلا دے، انکار کر دے اور منہ پھیرے، اس کے لیے عذاب ہے۔ قال فمن ربکما یا موسیٰ، تو اس نے کہا کہ تم دونوں کا کون ہے رب، کون رب ہے موسیٰ؟ اب موسیٰ کو کیوں کہا، اس میں بھی لوگ کہتے ہیں، اس کو معلوم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان انہیں ٹھیک نہیں ہے، اور وہ جو ہے نا وہ تو بہت اچھی طریقے سے بتا دیں گے ہارون، تو مخاطب تو موسیٰ کو، کیونکہ موسیٰ ہیڈ ہے، تو اس نے اس لیے کیا، اور کہا کہ اب جب یہ کچھ بولے گا تو لوگوں کے سامنے لوگ اس کو سمجھ نہیں سکیں گے برابر۔ تو اس نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قال ربنا الذی آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز بنائی اور اس کو اس کا کام بھی سجایا، آنکھ بنائی تو آنکھ کو دیکھنے کا کام دیا، کان دیے تو ان کو سننے کا کام دیا، ناک دی تو اسے سانس لینے کا، سونگنے کا کام لیا، زبان کا کام لیا، ایسے ایک کیڑے کو کوئی کام دیا، مکڑی کو کوئی کام دیا، چڑیا کو کوئی کام دیا، زمین کو کچھ کام دیا، آسمان کو، جو چیز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی اچھی طریقے سے بنائی اور اس کی رہنمائی کی، پانی کو کیسے برسنا ہے، اب پانی دھڑ دھڑ گرتا کیسے لائن میں برابر گرتا ہے، تو یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ قال فما بال القرون الاولی، اب اس نے دوسرا نقطہ چھیڑا، اس نے بتایا کہ بتاؤ جو پہلے لوگ گزرے تھے ان کا کیا معاملہ ہے پھر؟ ٹھیک ہے میں تمہاری بات مانوں گا، تم صحیح راہ پہ، تو کیا ہمارے باپ دادا غلط راستے پہ تھے؟
اب اتنے دنوں سے پوجا کر رہے تھے، میں بھی سوریہ ونشی ہوں، اپنے آپ کو سوریہ ونشی کہتا تھا، خدا ہی کہتا تھا، یعنی خدا سوریہ دیوتا ہے اور میں اس کا ونشج ہوں، اس لیے میں سوریہ ونشی ہوں، مانتا تھا خدا کو۔ اب اس نے کہا کہ پھر ہمارے اتنے باپ دادا، اتنی پرمپرا، اتنا ہمارا کلچر کہاں سے چل رہا ہے، ان کا کیا معاملہ ہے؟ آج میں ٹھیک ہے اسلام مسلمان ہو گیا، پہلے کے لوگوں کا، میرے سے پہلے جتنے باپ دادا گزرے سب گمراہ تھے، سب جہنم میں جانے والے۔ اس کا پورا مطلب ہے کہیں بھی ایسے ہوتا ہے۔ اب اس نے کیا کیا، لوگوں کو اپنے باپ دادا پہ بڑا وہ رہتا ہے کہ تمہارے باپ دادا کون، یہاں بھی وہی پوچھتے ہیں تمہارے باپ دادا کون تھے، وہ تھے، پھر وہ کون سے دھرم پہ تھے، تم مسلمان کیسے ہو گئے، ہے نا؟ تو اب بھائی ان کا معاملہ، اب کتنا اچھا اللہ تبارک تعالیٰ نے سمجھا۔ ایسے مسائل ہر وقت آتے تھے، ہر زمانے میں آتے تھے، اور قرآن اس طریقے سے ہم کو یہ ساری تعلیم دیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پہلے والوں کا کیا معاملہ، سب کہاں چلے گئے، ان کو سزا ہوگی، وہ سب جہنم میں جائیں گے، اور اب سے یہاں جو آئے وہی جنت میں جائیں گے۔ قال علمها عند ربی فی کتاب، تو انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ اس کا علم میرے رب کے پاس ہے اور ایک کتاب میں سب لکھا ہوا ہے۔ اب ایسا نہیں ابراہیم علیہ السلام کے وقت جو پیدا ہوئے تھے وہ جنت میں نہیں جائیں گے کیا؟ ان سے پہلے پیدا ہوئے تھے موسیٰ علیہ السلام سے، اس سے پہلے ادریس علیہ السلام پیدا ہو گئے تھے، نوح علیہ السلام پیدا ہو گئے تھے، تو ان کی امت میں کہاں گئی؟ پہلے کے لوگوں کا معاملہ تو جب بھی ایمان تھا، ہے نا، تو انہوں نے وہاں تک لیا۔ انہوں نے کہا کہ سب نے کیا کیا، دیکھو کسی کو کسی کا جواب نہیں دینا پڑتا، باپ کو بیٹے کا جواب نہیں دینا ہے، بیٹے کو باپ کا نہیں دینا ہے، ماں کو بیٹی کا نہیں دینا ہے، بیٹی کو ماں کا نہیں دینا ہے، سسرے کو داماد کا نہیں دینا ہے، محلے والوں کو نہیں دینا ہے، امام کا مقتدیوں کا نہیں دینا ہے، مقتدی کا امام کو نہیں دینا ہے، کسی کو، ہر ایک۔ دیکھو اللہ کے سامنے جب ہم جائیں گے نا، تنہا کھڑے رہیں گے، تو اب لوگ کیا کرتے ہیں، ان کا کیا، ان کا کیا، ارے بھائی ان کا کچھ بھی ہو گیا، تمہارا کیا پہلے سوال یہ ہے۔ مگر جب بات کو ٹالنا ہوتا ہے، آدمی کو قبول نہیں ہے، وہ بات کو پھیلا دیتا ہے، ایسے ہی کرتے ٹی وی چینلز وغیرہ میں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا علم میرے رب کے پاس اور ایک کتاب میں، لا یضل ربی ولا ینسا، اور میرا رب نہ گمراہ ہوتا ہے، بھٹکتا نہیں کہ کبھی بھٹک گیا ہو، اور نہ کبھی وہ بھولتا ہے، وہ بھولا بھی نہیں، اس کے پاس سب لکھا ہوا ہے، کس نے کیا کیا، کس کو کیا اجر ملنا ہے، کس کو جنت میں جانا ہے، کس کو جہنم میں جانا ہے، یہ سب میرے رب کے پاس لکھا ہوا ہے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھا دیا۔ اب پہلا کام، خدا کون ہے؟ وہ خدا سب کے لیے ہے، اس نے سب کے لیے زمین کو بچھا دیا۔ وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور اس کے اندر راستے بنا دیے تمہارے لیے، آسانی کے، تمہارے چلنے کے لیے راستے۔ دیکھیے ایک جگہ کھلی ہے مگر بیچ میں راستے رہتے پگڈنڈیاں، لوگ اسی سے جاتے، آج تو بنا رہے ہیں کانکریٹ وغیرہ کے بنا رہے ہیں، لیکن پہلے بھی راستے پڑے ہوئے رہتے تھے، اس پہ نشان بھی لگے ہوئے رہتے تھے کدھر جانا ہے۔ تو اس نے یہ کہا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے اس نے پانی برسایا۔ یہ سب پہ اس کی رحمت، مسلم غیر مسلم، فرمانبردار نافرمان، سب کے لیے۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ، اور اس کے ذریعے سے اس نے پیدا کی الگ الگ نباتات، نر مادہ کی شکل میں، الگ الگ، گلاب الگ ہے، موگرا الگ ہے، آم کا جھاڑ الگ ہے، املی کا الگ ہے، کتنا پیدا کیا ترکاری میں الگ الگ، تو یہ سب الگ الگ اس نے پانی کے ذریعے سے پیدا کیا۔ کلوا ورعوا انعامکم، تو تم خوب کھاؤ اسے اور چراؤ اپنے جانوروں۔ اب جانوروں کو تو کتنا لگتا ہے کہ بھینس بیل، ان کو خوب لگتا ہے کڑوی گھاس، اب جو گھاس آتی ہے یہاں بارش سے، کیسا چرتے ہیں، کیسے جانور موٹے تازے ہوتے ہیں، تو کہا کہ ان کے لیے بھی میں نے کیا ہے، ایک ہی دانہ تم لیتے ہو، جواری تم نے لی، کڑوی ان کے لیے ہے نا، گھیوں تم نے لیا، نیچے کا بھوسا ان کے لیے، تو اللہ تمہارے لیے بھی پیدا کر رہا ہے اور جانوروں کے لیے بھی پیدا کر رہا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، اور بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں، جو عقل سے کام لے، عقل ہی نہیں لے۔ ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے تو کرتے رہو، پھر کیوں انجینئر بنتے، کیوں ڈاکٹر بن رہے؟ گھر بناؤ پہلے، جیسے جھوپڑیاں بناتے تھے باپ دادا ویسی بنا کے رہو، ہے نا، کھانا جیسا پکاتے تھے چولہا جلا کے، نہیں تو کیسا بھون کے کھاتے تھے بس۔ اب تو گیس بھی لے رہے تم، یہ سب ڈیولپ ہو رہا ہے نا، عقل سے کام لے رہے، تو موبائل بھی استعمال کر رہے، تو عقل ہے تمہارے پاس، تو تم جو عقل کا استعمال کر رہے ہو تو یہ عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ اگر اس پہ آپ غور فکر کریں گے تو اس میں تمہاری، لوگ یہی کہتے ہیں بھئی ہم کما رہے، کھا رہے، بزنس کر رہے، کیا ضرورت ہے، قرآن نہیں پڑھتے ہو، حدیث نہیں پڑھنا، یقین مانیے اس کے بعد تباہی ہے، اور خالی نماز پڑھ لیتے ایسا، اب نماز پڑھ لیے تم ضرورت، اب قرآن کو ترجمے سے نہیں پڑھ، سمجھ رہے نہیں، اس کے واسطے خاندان کے خاندان تباہ ہوتے ہیں۔ کل بھی یہاں ایسی واقعہ ہوگا
اچھا ایک شام اعتکاف کرتے یہ کرتے اپنے بچے کو شریک کرا, وہ بچے نے کل پھانسی لے کے جان دی. کیا ہوا؟ تم نے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن زبردستی کرنے کے لیے کہہ رہا ہے. اگر کوئی آدمی قرآن پڑھے گا تو ہو سکتا ہے بچے کی موت تھی کسی طریقے سے مرتا, لیکن خودکشی نہیں کرتا. تو دین آپ کے پاس آئے گا تو آپ اس کو سمجھ کے کریں گے. خالی صرف نماز پڑھ لی آپ نے, تب نماز کیا کتنا حفاظت کرے گی, وہ تو فرض ہے آپ. مگر قرآن رہنمائی کے لیے نا یہ سب کیوں ہیں یہ آیتیں؟ غور فکر کرنے کے لیے. آپ نے کبھی زندگی میں ایک بار قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھا, کبھی سمجھا نہیں, تو یقین مانیے ایسے بڑے بزنس کیجئے, بڑے گھر بن, تباہی لازم. تباہی سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ قرآن پڑھی جائے, تفسیر پڑھی جائے, احادیث پڑھی جائے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیاں, جب جا کے آپ کو معلوم. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, اب دیکھیے تفسیر ہے, لیکن خاندان کے معاملے میں جو کہا کہ بھئی اگر دو بھائی ہیں تو انہوں نے کہا کہ الگ الگ شہر میں رہنا چاہیے, نہیں ہے تو کم سے کم الگ گلی میں, ایک گلی میں ہے تو کم سے کم ان کے سڑک الگ الگ ہونی چاہیے, روڈ. کیوں کہا ہوگا حضرت عمر نے یہ سب؟ بتایا کہ خاندانی سسٹم کیسی ہوگی, اس میں بھائیوں کے جھگڑے نہیں ہوں گے, خاندان اچھے رہیں گے. تو یہ سب استعمال کرنے کا نام اسلام ہے. اگر میں خالی کرتا پاجامہ پہن لیا, داڑھی رکھ لیا, اس میں سے کچھ کرنے کے لیے ناپ تول میں صحیح کر رہا ہوں, لوگوں سے وعدہ کیا ہوا نہیں نبھا رہا ہوں, خالی میں نے ڈیزائن بنا لیا, تو یہ ڈیزائن مجھے بچا سکتا ہے کیا؟ نہیں بچا سکتا. یہ عمل اخلاق, نبی کے پاس اخلاق و کردار تھے, صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اخلاق و کردار تھے. زبان دی دے دی, بات ہوگی, کبھی وہ اس سے پیچھے نہیں ہوگی. اگر یہ نہیں ہے تو پھر درس دے کے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے نا. یہ پابندی کرنا پڑتا ہے جو دیتے ہیں. اس کے بعد فرمایا منہا خلقناکم, یہاں دوسرا رکوع ہمارا ہو گیا. ابھی تھوڑا وقت باقی 3-4 منٹ, تو اس میں ایک دو آیتیں اور دیکھ لیں گے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اب بتائیں کہ یہ جو مٹی ہم نے بنائی تو اس سے کیا 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 ہم نے؟ منہا خلقناکم, یہ دفن کرتے وقت جاتے ہیں, تدفین ہوتی ہے, آدمی کو دفن کرتے ہیں, اس وقت یہ پڑھتے ہیں منہا خلقناکم, ہم نے اسی مٹی سے تم کو بنایا ہے. وفیہا نعیدکم, اور اسی میں تم کو لوٹا دیں. 3 زندگیاں. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری, پھر ہم دوسرے دن تم کو وہاں سے نکالیں. یعنی 3 مرحلے. ایک دنیا کی زندگی, پیدا ہو گیا, یہاں رہنا ہے. جب آدمی مر گیا, کسی بھی طریقے سے مر گیا, اب اس کو رکھ نہیں سکتے, اب اس کو آپ دفن کر دیتے ہیں. وہاں سے لے کے قیامت تک برزخ کی زندگی ہے, برزخ کی زندگی, اور پھر آخری میں قیامت کی زندگی, اور پھر جنت اور دوزخ. یہ 3 مرحلے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى. یقیناً ہم نے اسے ہر طریقے کی نشانیاں دکھائی. 9 عذاب بتائے تھے فرعون, ہر نشانی اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا فرعون کے سامنے ہم نے رکھ دی, مگر اس نے کیا کیا؟ فَكَذَّبَ, جھٹلایا, ہر چیز کو جھٹلایا, یہ اللہ کی طرف سے نہیں. وَأَبَى, اور انکار کر دیا ماننے سے. اللہ کو تو ایسا وہ بھی مانتا تھا کہ اللہ ہے, مگر اللہ کے حکم کو. یہاں بھی حکمراں کیا بولتے ہیں؟ ٹھیک ہے اللہ کو مانو تمہارے کو, مگر ہم بولیں گے ویسی جائیداد کی تقسیم ہوگی, ہم بولیں گے ویسی تمہاری شادی ہوگی. ہم مطلب یہ اللہ کیوں بول رہا ہے تم کو, وہ ہم بولیں گے. یہ ہے حکومت کے اندر اور خدا کے اندر جو فرق ہوتا ہے, وہ یہ ہے کہ جو حکمراں رہتا ہے وہ کہتا ہے میں ہی تمہارا خدا ہوں, تمہاری زندگی کے سارے فیصلے میرے مطابق ہونے چاہیے, اللہ کے مطابق نہیں ہونے چاہیے. یہ ہر زمانے میں رہا, اور جب لوگوں کو عقل آئی ہے تو لوگوں نے سب اس کے اندر ایڈجسٹمنٹ پیدا کیا اور لوگوں کو موقع دیا ہے کہ اللہ کے احکام کے مطابق وہ چلے. اب اس نے کہا قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ, اس نے کہا کہ تو اس لیے آیا ہے کہ تو ہم کو ہماری زمین سے بے دخل کر دے اپنی جادو سے, اے موسیٰ کیا تم اس لیے کر رہے ہو کہ یہاں کی ڈیموگرافی بدلنا چاہ رہے ہو, ہے نا, پورے بھارت کے اندر بھی تم کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ ابھی بھی لوگ الزام لگا رہے ہے نا, تم اسلام لانا چاہتے کیا, پورا بدل دینا چاہتے کیا, ہے نا, کیا تمہارا اب مسلمان کو روٹی روزی سے فرصت نہیں ہے نا. کتنے لوگ ہیں جو قرآن کا ترجمہ پڑھے, کہاں اب یہ کہاں سے ان کی منزل رہے گی؟ ہاں, کوئی بڑی مشکل سے منسپل الیکشن ہی لڑانا اس کے لیے مشکل. اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں تم ہماری حکومت کو جو ہے ہم کو حکومت سے ہٹا دیں گے. اس نے بھی کہا اور جادو سے. اب کمال یہ دیکھیے, تم نے کبھی نہیں سنا ہوگا جادوگر اپنے جادو سے کبھی حکومت ختم کر سکتا ہے. ایسا رہتا تو ایران کو کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی, ہے نا. ایک جادوگر بڑے کرے, ادھر سے آ گیا میزائل امریکہ کی, پھو کرتے ختم. ابھی بھی ہے نا اپنے پاس کئی بابا, یہاں بھی لاتور میں کئی بابا مسئلے کو حل کر رہے ہیں, ان کو بول دینا
اب ایسا آ رہا ہے پھوکے کی مسئلہ ختم، وہ آ گیا پھوک. ایسے جادو سے کہیں ہوتا ہے، جادو سے کہیں حکومت بدلتی ہے. اب دیکھیے اس کا عقل کیسی، آدمی کی عقل جب ماری جاتی تو گھبراہٹ نہیں، یہ سب ہوتا ہے. تو فرعون نے کہا کہ اے موسیٰ تو اس لیے آیا ہے ہمارے پاس کہ تو ہم کو ہمارے ملک ہم سے چھین لے، ہماری زمین ہم سے. اب بولے سب کو اپنے کنٹرول میں لانا ہے. محل میں بول رہا ہے، سب سردار، ساری پبلک سن رہی ہے. فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَنُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى. اس نے کہا کہ ہم بھی ایسا سحر لاتے ہیں اسی مثل کا. فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، ایسا تو ہم بھی، تم نے کیا کیا، ایک لاٹھی لائے اس کو سانپ بنا دیے، ہاتھ ڈالے چمکتا، ہمارے جادوگر کر دیں گے. فَجَعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، تو ایک وقت مقرر ہو جائے ہمارے مقابلے کا. لا نخلفه نحن ولا انت، اور تو بھی اس سے مخالفت نہیں کرنا، ہم بھی اس دن برابر ہم آ جائیں گے. ٹائم جو طے ہوگا اس وقت ہمارے جادوگر بھی آ جائیں گے، تو بھی آ جائے. ولا انت مکانا سوا، ایک دم کھلی جگہ میں، ایسا نہیں کہ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا، ایسا کھلا میدان ہم رکھیں گے جس میں سب دیکھیں کہ جادوگر کیا کرتے ہیں، موسیٰ کیا کرتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال موعدکم یوم الزینۃ وان یحشر الناس ضحیٰ، انہوں نے کہا کہ وہ وعدے کا دن یہ ہے تمہارے لیے جس دن عید ہوتی ہے، وہ پورا جترا ہوتی ہے، پورے کھیل تماشے ہوتے ہیں، پورے لوگ اس دن جمع ہوتے ہیں. بلانے کی کیا خاص ضرورت ہے، اس دن تو آ ہی جاتے ہیں سب. جو عید ہے تمہاری، جو جترا ہے تمہاری، وہ عید کے دن جو ہے ایگزیبیشن کا جو دن ہے تمہارا، اسی دن. اور ان یحشر الناس ضحیٰ، اور 10 بجے کا وقت ہے نا، 10 بجے کا جو وقت رہتا ہے سورج نکلنے کے بعد، جب سب نظر آتا ہے، وہ وقت میری طرف سے طے. یہ بات موسیٰ علیہ السلام نے کہی. اب اس کے بعد کہ جب وہ وقت آیا تو کیا کیا جادوگروں نے، موسیٰ نے کیا کیا، یہ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں سنیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے آپ کا عمل کرنے کی توفیق عطا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، السلام علی المرسلین.